ویلکم بیک ناظرین، معاشرتی بے حسی پہ گفتگو کرتے ہیں جی۔ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں سوچتے، یہ کس طرف چلے گئے ہم؟ دیکھیے، مسلمان کا بھائی ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ظالم اور مظلوم کی مدد کرنے کے بارے میں کہا گیا، سوال ہوا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد ظالم ہی کیسے مدد کریں؟ بالکل جواب دیا گیا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک کے اس کی مدد کرنا ہے۔ گڈ۔ جب یہ تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم مظلوم کی ایک طرف مدد نہیں کرتے اور دوسری طرف ظالم کو اس کے ظلم سے نہ روک کے اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر ساتھی، ہم میں سے ہر اسلام کا پیروکار مظلوم کی مدد کرنا شروع کر دے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا شروع کر دے، برائی کو کہا گیا کہ برائی کو جانو، اس کو مانو اور ماننے کے بعد اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، اپنی زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو اپنے دل میں یہ بات تصور پیدا کر لو کہ واقعی یہ برائی ہے۔ طاقت نہیں روکنے کی، لیکن واقعی یہ برائی ہے۔ یہ ایمان کا کم تر درجہ قرار دیا گیا۔ ہم میں سے ہر آدمی برائی کو روکنے کی اگر طاقت رکھتا بھی ہے تو برائی کو روکتا نہیں ہے جی۔ زبان سے بول کے اس کو کنڈیم کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو زبان سے بول کے بھی اس کو کنڈیم نہیں کرتا، اور اگر وہ دل میں اس کو برا جان رہا ہے تو دل میں برا جان کے صرف وہ ایمان کے آخری درجے کے اوپر فائز ہو رہا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اگر برائی کو سمجھ رہے ہیں تو بوانگے دھول اس کا اعلان بھی کریں کہ یہ برائی ہے، اس سے اپنے آپ کو ظالم کے ظلم سے اس کو منع نہ کرنا بھی بے حسی ہے، اور ہم اسی بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بازار میں نکلتے ہیں، دو طاقتور ایک غریب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی چھوٹی سی غلطی کے اوپر، کار والا اترتا ہے اور سائیکل والے کو برسنا شروع کر دیتا ہے، باقی تمام تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کار والے کے ہاتھ کو روک کے یا ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو روک کے اسے ٹھہرائے، اس کو روک کے کہے کہ بھی بات کیا ہوئی ہے، بتاؤ تو صحیح، اور کیا تمہارا اس طرح مارنے سے اگر تم پہ کوئی زیادتی ہوئی وہ واپس آ جائے گی؟ وہ قطعاً واپس نہیں آئے گی۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہم قانون کو بہت جلد اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ قانون بنایا گیا ہے لوگوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، قانون بنایا گیا ہے معاشرے میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم قانون کی بات نہیں کرتے، ہم قانون کا بتایا ہوا طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، ہم اپنے قانون بنانے لگ جاتے ہیں اور ہم اپنے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں پینیٹریشن بہت زیادہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے برگشتہ ہیں، بالکل صحیح، کھنچے ہوئے ہیں، دور ہیں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی، انسانی حقوق کی بات کی، ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ فرقہ پرستی نے جو ہے وہ اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو اپنے کردار سے متاثر کر کے دعوت اسلامی دیں؟ بالکل چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پہ کفر کے فتوے لگائیں؟ عاقبت بجا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنا کردار، آپ صوفیہ کرام کو دیکھ لیجئے، صوفیہ کرام نے اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام کے سچے راستے کی طرف لے کر آئے۔ جی، آپ کی ذرا مجھے بتائیں کہ صوفیہ کرام اور پرانے بزرگان دین، ان کے زمانے میں تفرقہ بازی نہیں تھی، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم سناتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک مقام و مرتبہ مقرر ہے، متعین ہے، جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی اس مقام اور مرتبے میں کمی یا زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا وہیں سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا، درست بات ہے، افتراق پھیلے گا، معاشرے میں فتویٰ بازی، معاشرے میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، معاشرے میں ایک دوسرے کی بات کو نہ مارنے کا بنیادی سبب یہی بنا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو گھٹا دیا گیا یا اس کو بڑھا دیا گیا۔
ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو کم کر دیا گیا، آپ کی تنقیص اور توہین کی گئی جی، یا آپ کو اللہ کے برابر کر دیا گیا۔ بالکل۔ جب آپ اعتدال کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں تو پھر یہ فتوے اور کفریہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان شروع ہو جاتے ہیں، کفریہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ معاشرے میں افراد اور علماء کا ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو معاشرے کے ان افراد جو کہ ذہنی طور پہ بگڑے ہوئے ہیں ان کی تنبیہ کے لیے موجود رہا ہے۔ جب ان کی تنبیہ کی گئی تو انہوں نے آگے سے اس کا جواب دیا، پھر یہ فضا پھیلتی چلی گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں 100 سال کو چھوڑ دیں، 200 سال کو چھوڑ دیں، گزشتہ 200 سال کے جتنے بھی کفریہ فتویات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، انہیں آپ ایک سائڈ میں ڈالیں۔ آج سے 200 سال پہلے بزرگان دین، علماء شریعت جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا کرتے تھے، جو نظریات رکھا کرتے تھے، جو عقائد ان کے تھے، انہیں لے کر آ جائیں۔ بالکل درست بات۔ ہم اپنے عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگان دین سچے تھے، سب مانتے ہیں انہیں، شاہ ولی اللہ کو سب مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی علیہ رحمہ اور ان کے زمانے کے جو دیگر محتشم علماء کرام جنہوں نے اسلام کی تشریحات کی ہیں، وہاں سے دوبارہ اسلام کا آغاز کر لیجئے، بالکل درست بات۔ افتراق ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھیں جی، یہاں میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ صراط مستقیم کیا ہے اس بابرکت مہینے میں، تاکہ لوگوں کے گھروں تک آپ کی آواز جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صراط مستقیم پہ بات ہونی چاہیے۔ صراط مستقیم اعتدال کا راستہ، جی، اللہ عز و جل کا وہ بتایا ہوا راستہ جس کے نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے، یہی صراط تقویٰ کہلاتا ہے۔ جی جی، جس طرح کہا گیا کہ دنیا میں چلنا ہے، ایک جنگل کے مانند دنیا ہے، چلیں گے کیسے چلیں گے؟ اس طرح اپنے دامن کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کوئی جھاڑی، کہیں کوئی کانٹا آپ کے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات سے اس طرح گزار دیں کہ دنیا کی علائشیں آپ کے دامن کو دھبا دار نہ کر دیں۔ جی، اچھا، اسلام میں اقلیتوں کے حقوق پہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں، لازم ان کو دیا گیا ہے، لیکن اقلیتوں کو اس طرح حق نہیں دیے گئے کہ وہ اکثریتوں کے سر کے اوپر چڑھ جائیں۔ ایسا نہیں قرار دیا گیا کہ وہ ڈومینیٹ ہونا شروع ہو جائیں۔ جہاں تک ان کا دائرہ کار ہے انہیں ان کے دائرہ کار تک محدود رکھا گیا ہے۔ اگر وہ ذمہ بن جاتے ہیں، اسلامی حکومت کی اطاعت کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اطاعت کو قبول کرنے کے بعد وہ ان تمام احکامات کی پیروی کریں گے جو من حیث المجموع کسی بھی ملک کا قانون انہیں بتاتا ہے، پرسنل لا کو چھوڑ کے۔ جی جی، باقی تمام جو قوانین ہیں وہ اس ملک کے، جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزاریں گے، پرسنل لا کے اندر وہ اپنی آزادی حاصل کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان ہے، اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان، جو تصور تھا، جو خواب تھا، کیا یہ اس کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ چکے ہیں؟ تصور اور خواب دیکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے اسے پورا کیا جائے۔ بالکل۔ اور یہ وہی پورا کر پاتا ہے جس نے تصور اور خواب دیکھا، وہ اس کو آگے لے کے چلے۔ بدقسمتی کہہ لیجئے کہ علامہ اقبال پاکستان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ کی طرف بلا لیے گئے، اور قائد اعظم بھی بمشکل 1 سال اپنی زندگی کی بہار دیکھ سکے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جن مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کو لیا گیا، ہمارے حکمرانوں نے پس پشت ڈال دیا۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی ہی قوم کو، اپنے ہی ملک کو کئی بار فتح کر لیا، اور جو باقی عرصہ تھا اس میں حکمرانوں نے اس طرح حکومت کی کہ عوام بیچاری بار بار لٹتی رہی۔ ہمارے حکمران تصور ایک پاکستان جو قائد نے دیکھا، جو علامہ اقبال نے دیکھا، وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اچھا، آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس بابرکت مہینے میں قوم کو کوئی میسج دیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان تمام جو اس وقت ہمارے ملک میں برائیاں پھیل چکی ہیں،
हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, हम फ़िरक़ों में, कौमों में अपनी यानी कौम परस्त हो चुके हैं और अपने अपने उसमें बढ़ चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं। इस तकसीम से हमें कैसे निजात मिल सकती है इस महीने के सदक़े में? ज़रा ये मैं चाहूँगा कि कौम को कोई मैसेज आपकी तरफ से चला जाए। तीनों महाज़ों पे, माशरती एतबार से, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, आप जिस भी जमात के साथ एफिलिएट हैं, आप जिस भी जमात के साथ मुंसलिक हैं, बिलाशुबा अपनी जमात को ना छोड़िए, लेकिन जहन में रखिए जो दूसरी जमात का फ़र्द है वो भी आपका पाकिस्तानी भाई है जी। जो दूसरे मुआशरे का फ़र्द है, मसलन मुआशरे हमारे पास मुख्तलिफ हैं, पंजाब का मुआशरा और है, सिंध का और एक बलूचिस्तान का और है, सरहद का और है, मुख्तलिफ मुआशरों के अफराद वो भी पाकिस्तानी मुआशरे के रहने वाले हैं। जब पाकिस्तान बन गया तो अब कोई सिंधी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई बलोच नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं। और हमें पाकिस्तान के झंडे तले तमाम को एक होना है, इकट्ठे होना है, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, पाकिस्तान को परवान चढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को आलम इस्लाम और आलम दुनिया में एक रोशन ममलिकत बनाने के और लिए, सरफराज करने के लिए। ये जी अपना मैं नईमी साहब, राग़ब हुसैन नईमी साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने सुना, बड़ी इनसे बहुत ही हम मुस्तफ़ीज़ हुए, भरपूर उन्होंने अब मज़हब इस्लाम पे और इस वक्त जो पाकिस्तान में तमाम मामलात हैं उन पे गुफ्तगू फरमाई। नाजरीन, मैं चंद अशार पे ख़त्म करता हूँ कि जो नज़र आता है मायूस नज़र आता है, जो नज़र आता है मायूस नज़र आता है, आदमी एक भी हंसता नहीं देखा जाता, अब के बरसात का इम्कान नहीं है शमसी, अब्र का एक भी टुकड़ा नहीं देखा जाता। अपने मेज़बान जवाद शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।